من سرہ ان یبسط لہ رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے چند ہفتوں سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے سلسلے پر بات چیت چل رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ اس میں سب سے پہلی یہ تھی کہ میں کمزور لوگوں سے محبت کروں، اور دوسری اس میں یہ تھی کہ میں صلہ رحمی کروں، قطع رحمی نہ کروں۔ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرنا، ان سے ملنا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، ان کے غم میں شریک ہونا، اور اگر وہ کمزور ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، ہمیں نوازا ہے، تو ان کی مالی تعاون کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، اسے کہتے ہیں حسن صلہ رحمی۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی اس میں یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، کہ یہ صلہ رحمی کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں انسان کیا کیا جدوجہد کرتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس رزق آ جائے، میرے مال میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ کتنی محنت کرتا ہے اس کے لیے، اور کتنی جدوجہد کرتا ہے۔ اس کا آسان سا ضابطہ اور آسان سا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اسے خوب وسعت کے ساتھ رزق عطا کیا جاتا ہے، اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے۔ کہ کس کی بنیاد پر؟ رشتہ داروں سے ملنے کی بنیاد پر، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد پر، کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، ان حقوق کو ادا کیا جائے، میرے چچا کی میرے اوپر کیا حق ہیں، ان حقوق کو ادا کیا جائے، میرے ماموں اور خالاؤں کی کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کیا جائے، ان سے تعلق رکھا جائے، ان سے ملاقات کی جائے، ان کی خیریت کو معلوم کیا جائے۔ کہ آج دنیا میں ایک عجیب سی بات چل گئی ہے، اور ہم سب اسی پر عمل کرنے والے بن گئے کہ جو ہم سے ملتا ہے ہم اس سے ملتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا برتاؤ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے ساتھ اس لیے اچھا کر رہا ہے کہ وہ اچھا ہمارے ساتھ کرتا ہے، اس لیے میں اس کی مدد کر رہا ہوں کہ اس نے میری مدد کی تھی، میں اس لیے اس سے بات چیت کر رہا ہوں، اس کا خیال کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرے برے وقت میں میرا خیال کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یہ تو مکافات کرنے والا ہے، یہ تو مکافات کرنے والا ہے، بدلہ ادا کرنے والا ہے۔ کہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑے، کہ فلاں مجھ سے بات نہیں کرتا اس لیے میں اس سے بات کر رہا ہوں، فلاں مجھ سے نہیں ملتا اس لیے میں اس سے مل رہا ہوں، فلاں میرا خیال نہیں کرتا اس لیے میں اس کا خیال کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا
جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کے مصارف بھی ذکر کیے ہیں قرآن کریم میں کہ ان مصارف کو دیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، مثلا مسکین فقیر کو دیا جا سکتا ہے۔ اور کسی بھی آدمی مسکین کو دے دے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اسے ثواب ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ لیکن زکوٰۃ کے باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بات کہی گئی ہے جہاں پر بھی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بیان آیا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور وہ مسکینوں کو تلاش کر رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو دے گا دوہرا ثواب ملے گا اسے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور پھر ایک اور بات آگے لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ صدقات دے رہا ہے اور ایسے شخص کو دے رہا ہے جس کے دل میں اس کے خلاف نفرت ہے، جو اس کی برائی چاہتا ہے اور وہ اس کے رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر اس کو دے رہا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے اور اپنے نفس کو مار رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کا مجاہدہ برداشت کر رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا اس کو دینے کے لیے، لیکن وہ اس لیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور اس رشتہ دار کے ادا کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دی ہے، اس بنیاد پر میں اس کو دے رہا ہوں، تو اس پر سب سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کو دبا رہا ہے، اپنے دل کو اپنی خواہشات کو کے خلاف جا کر جو ہے وہ اس کو دے رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، صلہ رحمی نہ کرنا ان گناہوں میں سے ہے جن کا گناہ قیامت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، کیونکہ قطع رحمی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ شخص مطلب سب سے اوپر کا درجہ یہ ہے قطع رحمی کا کہ وہ شخص اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کر رہا، کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پا رہا، تو اس سے زیادہ بد نصیبی اور بدبختی کی کیا علامت ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے خاندان والوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے انساب کو پہچانو، معلوم رکھو کہ کون ہمارا کس طرح سے رشتہ دار ہے، کون ہمارا کیا رشتہ ہے، کس سے ہمارا کیا رشتہ ہے، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اپنے انساب کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داریوں کو پہچانو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فلاں سے ہمارا کیا رشتہ ہے، ہم فلاں سے جب ہمارا فلاں سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، کوئی پہچان نہیں ہوگی، تو ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ کہ نہ ہم والدین کے رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، نہ باپ کی طرف سے رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، نہ ماں کی طرف سے رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، تو ہم صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہم سے ناراض ہو گیا اور ہم نے تو معافی بھی مانگ لی، جب وہ مل ہی نہیں رہا تو ہم کیوں ملیں اس سے؟ یہ بات آتی ہے صلہ رحمی کے باب میں، تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ لکھا اس کا جواب کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی اور کوئی شخص اس سے ناراض ہو گیا تو اسے چاہیے کہ اس سے معافی مانگ لے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معافی مانگنے کے باوجود وہ شخص خوش نہیں ہوتا، اب وہ منہ بنائے ہوئے رہتا ہے، ناراض ہی رہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے
کہ وہ شخص جب بھی اس کے سامنے آئے تو اس سے ملاقات کرے، اس سے سلام کرے، وہ جواب دے یا نہ دے، وہ بات کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص مسلسل جب بھی اس سے ملاقات ہو رہی ہے اس سے سلام کر رہا ہے، اس کے حال چال معلوم کر رہا ہے، تو وہ اپنی طرف سے صلہ رحمی کرنے والا ہے، وہ اپنی طرف سے صلہ رحمی کرنے والا ہے، کہ یہ نہیں کہ وہ نہیں بولا تو میں کیوں بولوں، میں نے 2 دفعہ اسے سلام کر لیا، میں نے 3 دفعہ اسے سلام کر لیا۔ نہیں، اگر ہم صلہ رحمی کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے۔ معافی مانگنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر خوش نہیں ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جب ہم اس سے جب ہماری اس کے آمنا سامنا ہو تو ہم اس سے سلام کریں، اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، اس کا حال چال معلوم کریں۔ اگر وہ اتنے کے بعد بھی متوجہ نہیں ہو رہا، اتنے کے بعد بھی وہ جو ہے بات چیت نہیں شروع کر رہا، تو اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کہ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ چیز آج معاشرے میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ذرا سی باتوں پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سالوں ناراضگیاں رہتی ہیں کہ ابا ناراض تھے تو ہم بھی ناراض ہیں، چچا ناراض تھے تو ہم بھی ناراض ہیں، فلاں نے یہ غلطی کر دی تھی، صدیوں گزر گئی اور سالوں جو ہے گزر گئے اور ہمارے دل کے اندر سے وہ خلیشی نہیں ختم ہو کے دے رہی۔ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا، بلکہ ایک حدیث میں تو ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک تابعین کا واقعہ ہے کہ یہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی اس بات پر مغفرت ہوئی کہ اس کی بیوی سے ایک غلطی ہوئی تھی، اور وہ غلطی ایسی تھی کہ وہ اس پر سرزنش کر سکتا تھا، اس کو میکے بھیج سکتا تھا، لیکن اس شخص نے یہ محسوس کیا کہ میری بیوی کو جو ہے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہو رہی ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو بھیجا نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرتا رہا بیوی کے ساتھ۔ تو کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ اس عمل پر میری اللہ نے مغفرت کر دی، اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی، کہ غلطی تھی اور ایسی غلطی تھی کہ اس پر سرزنش کی جا سکتی تھی، لیکن اس شخص نے جو ہے صلہ رحمی کا برتاؤ جاری رکھا اور وہ صلہ رحمی کرتا رہا، اس کے حقوق ادا کرتا رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی مغفرت کر دی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، بہت ساری باتیں جو ہے نظر انداز کی جاتی ہیں، ان کو بھولا جاتا ہے تاکہ ہم صلہ رحمی کر سکیں، قطع رحمی نہ ہو، آپس میں توڑ نہ ہو، آپس میں انتشار نہ ہو، لیکن ہم ذرا سی باتوں پر، اپنی انا پر، اپنی ناک پر، کہ فلاں نے میری بات نہیں مانی، اس موقع پر میری بات نہیں مانی تھی اس لیے میں اس سے نہیں بول رہا، تو اس طرح کی چیزیں یہ قطع رحمی میں آتی ہیں، اور بڑی سخت ان کی وعیدیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو صلہ رحمی کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو صلہ رحمی کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان گھروں میں برکت ہوتی ہے جو گھر صلہ رحمی، جس گھروں میں صلہ رحمی کی جاتی ہے، ان خاندانوں میں برکت ہوتی ہے جن خاندانوں میں صلہ رحمی کی جاتی ہے، اور جن گھروں میں، جن خاندانوں میں صلہ رحمی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ذرا سی باتوں پر جو ہے قطع رحمی ہوتی ہے، آپس میں حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی، ان گھروں میں نحوست ہوتی ہے، وہ گھر جو ہے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنی چھوٹی باتوں پر جنہیں معاف کیا جا سکتا ہے، جنہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جنہیں بھولا جا سکتا ہے، ان باتوں پر ہم اپنی انا کی وجہ سے کہ میرے اوپر بات آ رہی ہے، اس بات کی وجہ سے میں جو ہے اللہ کے ثواب سے محروم ہو رہا ہوں، جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو رہا ہوں، برکتوں سے محروم ہو رہا ہوں، ساری چیزوں سے محروم ہو رہا ہوں، صرف کس بات کی وجہ سے؟ اپنی انا کی بنیاد پر، اپنی انا کی بنیاد پر کہ میں کیوں کروں فلاں سے، میں کیوں پہلے سلام کروں؟
اگر اسے جو ہے صلہ رحمی کرنی ہے، اسے مجھ سے ملنا ہے، تو وہ مجھے آ کے سلام کرے، وہ مجھے آ کر معاف کرے۔ کہ ان باتوں کی بنیاد پر ہم جو ہے گھروں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، قطع تعلق کر رہے ہیں، خاندانوں میں جو ہے ایک دوسرے سے ملنا ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں ہم ذرا سی باتوں پر۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 رشتہ داریوں کے بارے میں فرمایا، ددیالی رشتہ داری، ننیالی رشتہ داری، سسرالی رشتہ داری، تینوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سب کے حقوق ادا کرو، سب کو پہچانو کہ کون میرا کیا، کس سے میرا کیا تعلق ہے، کس سے میری کیا رشتہ داری ہے، کہ یہ میرا ددیالی رشتہ دار ہے، اس کا حق ادا کرو، یہ میرا ننیالی رشتہ دار ہے، اس کا حق ادا کرو، یہ میرا سسرالی رشتہ دار ہے، اس کا حق ادا کرو۔ کہ آج کل اس بارے میں تو بہت لکھا جا رہا ہے کہ آدمی سسرالی رشتہ داریوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، کہ سوچتا ہے کہ میں تو داماد ہوں، میری تو عزت انہیں کرنی ہے، میں چاہے ان کی عزت کروں نہ کروں، یہ تو ذلیل بن کر میرے سامنے رہیں گے، میں چاہے کچھ بھی کرتا رہوں، ان کے اوپر تو فرض ہے میری جو ہے عزت کرنا، میرا خیال کرنا، میں چاہے کچھ کروں نہ کروں۔ اس کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بنی مستلق کا واقعہ پورا اس پر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی مستلق پر حملہ کیا، اور وہاں جو ہے اس قبیلے کے اوپر جو ہے اس قبیلے کے اوپر جو ہے صحابہ کو فتح ملی، اور بہت سارے غلام اور باندیاں جو ہیں قید ہو کر آئے۔ اس میں ایک بادشاہ کی بیٹی بھی تھی، جو مال غنیمت میں تھی، اور وہ تقسیم ہوا تو کسی کو لحاظ بھی نہیں ہوا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، لہذا ایک صحابی کے حصے میں وہ چلی گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ میں بادشاہ کی بیٹی اور اتنے چھوٹے سے صحابی کے حصے میں آئی ہوں، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، اس خاندان سے میرا تعلق ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کرا سکتا ہوں، اور میں اتنی قیمت دے سکتا ہوں کہ تم اس سے جو ہے آزاد ہو جاؤ، لیکن میں تمہارے سامنے 2 چیزیں رکھتا ہوں، ایک تو یہی کہ میں تمہیں پیسے دوں اور تم آزاد ہو اور تم جہاں چاہو جاؤ، دوسرا یہ کہ میں تمہیں اپنے حصے میں لے لوں اور تمہیں آزاد کروں اور تم سے نکاح کروں، بتلاؤ تمہیں کیا پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دوسری صورت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے درخواست کی کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا حصہ ادا کر ان کی قیمت ادا کر اپنے حصے میں لے لی، اور انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ صرف اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، تو سارے صحابہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فلاں باندی کو آزاد کر ان سے نکاح کر لیا، اب وہ ام المؤمنین کی فہرست میں شامل ہو گئیں، تو سارے صحابہ نے 70 غلام تھے، ان کے ساتھ 70 لوگ اور تھے جو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ملکیت میں تھے، تو انہوں نے سب کو آزاد کر دیا کہ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہو گئے، اور ہم حضور کے سسرالیوں کو جو ہے غلام بنا کر اپنے ماتحت نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ نے اتنا حق ادا کیا ہے، اتنی صلہ رحمی کی ہے، اور ایک نمونہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا احتساب کریں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم کیسے اپنے ملنے والوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، اور ہم کیسے جو ہے معاشرہ بنا رہے ہیں، اور کیسا جو ہے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔